کتابوں پر جو پہلے جو ہے نا اللہ نازل فرما چکے، ان سب کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دو لفظ اکٹھے آ گئے، آمنو آمینو، اے ایمان والو تم ایمان لے کے آؤ۔ حالانکہ اللہ رب العزت ایمان والے لفظ سے خود خطاب کر رہے ہیں، ایمان تو انہوں نے قبول کیا، اس لیے تو ایمان والے لفظ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لے کے آؤ۔ تو اس اعتراض کا جواب جو ہے نا وہ بڑا آسان سا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب یہ بھی دیا جی کہ یہاں ایمان والوں سے مراد منافقین ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے منافقین کو پھر ایمان والا کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا بھی دعویٰ اپنے بارے میں یہ تھا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ پہلا سپارہ آپ پڑھتے ہیں، شروع سے ہی جو ہے نا پہلے رکوع پڑھاتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، منافقین کی بات ہو رہی ہے، جو اپنے بارے میں یوں کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے کوئی نہیں۔ تو چونکہ ان کا اپنے بارے میں دعویٰ یہ تھا کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ نے کہا اگر تمہارا دعویٰ ایمان والا ہے تو تم تو اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہو۔ تمہارا دعویٰ جو ہے وہ یہاں سے اوپر ہے، زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اے زبانی ایمان کے دعوے دارو، پہلے آمنو سے یہ مراد ہے، اگلے آمینو سے مراد یہ ہے کہ دل سے ایمان قبول کرو۔ اے زبان سے دعویٰ کرنے والے ایمان والو، دل سے بھی ایمان کو قبول کرو۔ ایمان اس بندے کا قبول ہوتا ہے جس کے اندر دو صفتیں ہوں، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی کر رہا ہو اور دل سے تصدیق بھی کر رہا ہو۔ جبکہ منافق کا ایمان نامقبول اس لیے ہے کہ وہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، اس لیے اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہاں سے فرمایا گیا کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ نہ رکھو بلکہ دل سے تصدیق بھی اس کی کرو، دل سے ایمان جو ہے نا قبول کرو۔ ایک معنی جو ہے نا یہ بیان کیا گیا، دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان قبول کرو۔ پہلے آمنو سے مراد اہل کتاب لوگ ہیں جو پہلے نبیوں کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، پہلی کتابوں کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے۔ یہودی جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے، تورات کے اوپر بھی ایمان لے کے آئے۔ عیسائی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل مقدس کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے۔ اب ان کو اگلے آمنوں سے مراد یہ ہے کہ اس نبی کے اوپر اور اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ۔ تو پہلے آمنوں سے مراد اہل کتاب ہیں اور دوسرا آمنو سے مراد اس نبی کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں ان کو کہا جا رہا ہے۔ یہ دو معنی ہوں گے۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آمنو سے مراد اس امت کے ایمان والے مخلص مومن ہی مراد ہے، کوئی اور منافق مراد نہیں ہے، کافر مراد نہیں ہے، اہل کتاب بھی مراد نہیں ہے، اس امت کے مخلص مومن مراد ہے۔ پھر وہی اعتراض کہ اگر مخلص مومن مراد ہیں اور ان کو ایمان والی صفت سے ہی جو ہے نا بیان کیا جا رہا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ؟ ایمان تو وہ لائے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اے ایمان والو جو ایمان تم لے کے آئے ہو اس کے اوپر ثابت قدم رہو، اس ایمان کے اوپر ہمیشگی اختیار کرو، اس ایمان کے اوپر مداومت اختیار کرو، اس کے اندر خلل نہ آنے دو، اس کے اندر کوئی خرابی نہ آنے دو۔ انسان زندگی کے اندر